يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. انا فی عطش و سقا کا عتم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. اے خیمہ خاک پائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا. نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر میرے مسلک حق اہل السنت والجماعت کے غیرت مند بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کی حمد اور اس کی ثنا آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد رب کریم لم یزل دی بارگاہ دے اندر التجانا دعا ہے کہ لم یزل مالک کریم آپ حضرات دی اور بندہ ناچیز دی اس حاضر کو اپنی بارگاہ دے شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. حاضر محترم، قرآن کریم فرقان حمید اللہ رب العزت دی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، اور اس کتاب مقدسہ دے اندر نہایت ہی باریک بینی دے نال نہایت ہی مختصر مگر جامع اور نہایت ہی خوشنودی اور سنجیدگی دے نال مسلمانہ واسطے انہاں دی زندگی بسر کرن دا طریقہ پیش کیتا گیا. مالک کریم نے ایک انسان دی پیدائش تو لے کے فوت ہون تک دا طریقہ رب کریم نے پوری زندگی چاہے غربت دے اندر ہے یا عمر آدھی زندگی گزاری ہے، چاہے پوری زندگی مزدوری کیتی ہے یا پوری زندگی سرکاری حکومت کیتی ہیں، رب کریم نے اس کلام دے اندر اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب دے اندر ہر انسان واسطے ایک مشعل راہ بھیجیا، اور قرآن مجید فرقان حمید دے اندر انسان کی صورت دے اندر باپ ہے تو باپ دی عظمت نو اجاگر فرمایا، ماں ہے تو ماں دی عظمت نو اجاگر کیتا. حق الوسع جتنے رشتہ دار عزیز و اقارب نام دے نال بلائے جا سکتے نہیں، رب کریم نے ایک دا نام لے کے مقام سورۃ النساء دے اندر فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم. تو رب کریم نے ہر ایک رشتے دی ایک حد دیتی، فرمایا اس نال تیرا یہ رشتہ ہے پر دی حد تے آ کے ختم ہو جائے، اس بندے دے نال تیرا یہ رشتہ ہے پر دی حد مخصوص ہے. ہر رشتے نو ایک مخصوص پہلو تک آ کے دائرہ لگا دیتا گیا. اسلام دی شرعی حیثیت دے نال ایک لین لا دیتی گئی کہ اس کو اگے گیا تو ہن شرعی اسلام دے وچوں دائرہ اسلام دے وچوں تو باہر نکلن کی کوشش کر سی، اور اگر دائرہ اسلام دے اندر انٹری چاہنا ہے تو پھر
اس مقام تے آ کے اس لینڈ تے آ کے تینوں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پوسی اس مقام تے آ کے تو اے کام نہیں کر سکتا ہر لحاظ دینا رب کریم نے مسلمانوں کو اینڈ اپ کیتا اور آؤ قرآن کریم فرقان حمید دی ایک خوشنودی ہے اور قرآن مجید فرقان حمید دی ایک خوبی ہے کہ رب کریم نے جتے تقاضا دنیا دے وچ انسانی روپ دے اندر اخلاقی حسنہ جو ہا رشتہ داریاں جو ہن ازدواجی ہن یا خونی رشتہ داریاں ہن رب کریم نے ہر رشتے نو اجاگر کیتا سو کیتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ساڈا جو رشتہ ہے اس نو بھی مقام جس مقام تے چاہیا اس مقام تے تعینات کیتا اور فرمایا کہ تھوڑا محمد عربی دے نال رشتہ کیا ہے کہ مزہ وہ آیا کہ رب کریم نے اپنا اور اپنے بندے دا رشتہ بیان کیا فرمایا بندہ ناداں اے نہیں سمجھنا کہ تیرا رشتہ تیرے والدین دے نال ہے یا فطرتی تقاضے دنیاوی سطح تے انسانی اخلاقیات کے تحت تیرے صرف اور صرف انسانوں دے نال رشتے ہیں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے غافل انسان تو اپنے رب نو بلا چکیا ہے وگرنہ تیرا رب تیرے نال اج بھی رشتہ قائم اور دائم رکھ کے بیٹھا تو رب کریم نے مقام عبس کے اندر فرمایا تو ایسا انسان ہے کہ میں تینوں زندگی دیتی تینوں دولت دیتی مال دیتا عزت دیتی اولاد دیتی تیری تکریم بنائی تشہیر کیتی وہ دے باوجود بھی بجائے اس دے کہ تو اپنی جبین ناز نو میرے گھر دے اندر میرے سجدے دے وچ جھکا اور میری بارگاہ دے وچ التجا کر میری بارگاہ دے وچ اپنی تمام تر پریشانیاں دا حل ڈھونڈ اگر نہ تو کی کیتا فرمایا میں تینوں رزق دیندا رہا تینوں مال دیندا رہا تینوں عزت دیتی تینوں دولت دیتی شہرت یافتہ کیتا مقام دیتے بلند و بالا مقام سے تینوں میں رکھیا تو بندہ ناداں قتل الانسان ما اکفرا فرمایا ادھر چنگا ہے تو مر جایا انسان تو کتنا ناشکر ہے فرمایا دیکھنا تیرے واسطے کی نہیں کیتا تینوں کیڑی چیز کی ضرورت آئی رب کریم نے دیتی اور رب کریم نے ایسے مقام میں چلتے ہویا پھر بڑیاں نعمتیں گنائیاں بہت نعمتیں رب کریم نے ہر لحاظ دے نال نعمتیں گنا کے فرمایا دیکھنا تو زمین دے اندر دانا سٹیا تینوں کوئی خبر نہیں کی ہونا اسی اس دانے نو بڑا کر کے تیرے واسطے خوراک بنا دیتی تو دیکھنا تو گھر دے وچوں نکلیا تے تیرے واسطے زمین سجا دیتی گئی تیرے واسطے فرش بنایا تو چلیا تیرے واسطے اسی نیلی چھت بنا چھڈی تو گھر دے وچ آیا تینوں گھر دے وچ تھکاوٹ اتارن واسطے تیرے بچے بنا دیتے تینوں ایک محبوب کی ضرورت آئی تیرے واسطے بھائی بنا چھڑیا تینوں بازو دے چھڑیا تینوں بہن دے کے اسی عزت دیتی تینوں والدین دے کے اسی تینوں اساسہ کرام دے نال نوازیا فرمایا اتنا کچھ دیتا وہ دے باوجود بھی تو میں رب نو بھی بلا جتیا اور میں رب نو بلاون دا نتیجہ بھی یہ نکلیا کہ ہر شے میری استعمال کردا پیا ہے وہ دے باوجود بھی تو میری بارگاہ دے وچ آ کے جھکدا نہیں میری بارگاہ دے وچ آ کے مینوں یاد نہیں کردا کدی مشکل بنے تو میں نے یاد کرتا ہے بندہ ناداں تیرا اور میرا رشتہ صرف اور صرف دکھ اور مصیبت کا نہیں ہے چاہیے تو یہ ہے نا ناداں اگر تینوں خوشی پہنچے تب بھی تو میں نے یاد کرے اگر تینوں دکھ آوے تب بھی تو میں نے یاد کرے وہ دی وجہ یہ ہے کہ تیرا رب بھی ہے جڑا تینوں دکھ دے وچوں نکال سکتا ہے تیری پریشانیاں دا حل تیرے رب کریم دی بارگاہ دے وچ ہے اگر تو کسے بلا دے اندر مبتلا ہو گیا ہے اس بلا دے وچوں بھی تیری آزادی اس رب کریم دے ہاتھ دے وچ ہے اور رب کریم نے کمال نقطہ دیتا سورہ ملک دے اندر فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک فرمایا بندہ ناداں تو کی سمجھیا ہے میں برکت والا ہاں اور میرے ہاتھ بھی برکت والے نے بیدہ الملک فرمایا ایک ملک ہے میرے ہاتھ دے اندر وہو علی کل شیء قدیر فرمایا اس ملک دے اندر جتنے بھی ہیں چاہے چرندے یا پرندے چاہے انسان ہیں جاندار ہیں نباتات ہیں یا حشرات ہیں جتنی بھی مخلوقات میں پیدا کیتیاں نے وہ تمام تر مخلوقات
اس ملک دے اندر ہیں اور وہو علی کل شیء قدیر میں جو چاہاں جس جگہ تے چاہاں جے نال جس طریقے دے نال چاہاں میں وہ کرتا ہاں مینوں روکنا والی کوئی نہیں مینوں پوچھنا والی کوئی نہیں اور پھر دوسرے مقام تے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء فرمایا بندہ ناداں جس مالک دی بارگاہ نوں تو چھوڑ کے پیا جانا ہے اس مالک دے ہاتھ تے جڑا ملک ہے نا وہ جنوں چاہے عزت دے جنوں چاہے ذلت دے جنوں چاہے بادشاہت دے دے جنوں چاہے گداگر تو بادشاہ بنا دے جنوں چاہے بادشاہ تو گداگر بنا دے اور تیسرے مقام سورہ کہف دی لاسٹ ایت دے اندر فرمایا او نادا الحمدللہ الذی میں تو میرا شکر کیوں نہیں کرتا میرا شکر لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فرمایا نہ میرا کوئی پتر ہے نہ ہی میں کسی کا بچہ ولم یکن لہ شریک اور نہ ہی میرا کوئی شریک ہے لیکن اس بات کو یاد رکھیں ولم یکن لہ شریک فی الملک میں تمام تر ملوکیت میرے ہاتھ دے وچ ہے تمام تر بادشاہ ہاں میں بادشاہ ہاں اور قبلہ میں گل نوں وینڈ اپ کرن دی طرف جا رہے ہاں میں سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں آپ حضرات نوں کہ رب کریم نے طرح طرح دے مقامات تے کس مقام تے فرمایا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما فرمایا نادا اے زمینہ اے اسمان اے میرے ملک دے وچ اور اس ملک دے اندر جو کچھ ہے او دا مالک بھی میں ہاں تیسرے مقام تے فرمایا یحیی و یمیت موت بھی میرے ہاتھ دے اندر ہے زندگی بھی میرے ہاتھ دے اندر ہے چوتھے مقام تے فرمایا یخلق ما یشاء فرمایا وہ بندہ نادا میں جنوں پیدا کرنا ہے وہ بھی میرے ہاتھ دے اندر ہے جنوں مارنا ہے وہ بھی میرے ہاتھ دے اندر ہے میں تینوں بچی دینی ہے کہ بچہ دینا ہے اے بھی میں سوچ کے دینا ہے میری مرضی دے نال آونا ہے رب کریم نے مکتی اچھے مکائی فرمایا هو اللہ واحد القہار مولانا اس چیز نو سمجھ میں واحد ہاں اور میں قہار والی ساتھ ہاں تیرے گھر دے اندر ہوا چلنے تو وہ بھی میری مرضی دے نال چلتی ہے اور تیرے گھر دے اندر اگر ایک مٹی دا ذرہ اڑتا ہے تو وہ بھی میں مالک نام یزل دی مرضی دے نال رب کریم نے ایک بندک دیتا ایک ذہن دیتا فرمایا سمجھو تسی کتنے کو مجبور ہو جب رب کریم نے سن ساری مجبوریاں گنائی ہیں تو پھر مالک کریم نے ایک نمی گل کی رب کریم نے فرمایا جب تسی سارے شکر کرن والے ہیں تے نا شکری کرن والے ہیں تسی سارے اپنی روح نو قبض کرا کے میری بارگاہ دے وچ آڑا ہے اور تسی میری بارگاہ دے وچ جدوں روز محشر کھڑے ہو سو اس وقت تواڈے پرسان حال پوچھن والا کوئی نہ ہو سی تواڈی مدد تواڈی بخشش میرے تو علاوہ اور کوئی نہ کر سکسی تواڈے نامہ اعمال تواڈے ہاتھ دے اندر ہو سے زندگی دے اندر ایک ایک سیکنڈ دا لکھو یا نامہ تواڈے ہاتھ دے وچ ہو سی تسی پڑھ بھی رہے ہو سو اور رو بھی رہے ہو سو اس مقام تے میں سوال کرساں لمن الملک اليوم اور میں دسوئے لمن بتاؤ تم میں سے کون ہے الملک اليوم آج بادشاہ کون ہے آج دن کا مالک کون ہے وہ نبی بھی سر جھکا کے کھڑے صحابہ بھی سر جھکا کے کھڑے اولیاء بھی سر جھکائے کھڑے علماء بھی اپنے سر سجدے میں رکھی بیٹھے میرے ورگے غریب بھی آپ حضرات سارے جناب رب کریم دی بارگاہ دے وچ کینو ہمت ہے کہ بولے کس زبان دے اندر اتنی طاقت ہے کہ لم یزل دے سامنے اپنا جواب دے سکے رب کریم نے جو دیکھیا کہ جناب آدم تو لے کے قیامت تک آنے والے تمام تر مسلمان اور مسلمانوں دی وانڈ بھی کوئی نہیں فرمایا شیعہ سنی وہابی دیوبندی سارے ہی ہوتے ہیں کافر کے اندر جڑے مشرک نو بھی ہوتے ہیں جڑے جناب تک جڑے دیوبند ہیں وہ بھی ہوتے ہیں ہندو منن والے بھی ہوتے ہیں قبلہ سمجھو فرمایا سکھ بھی ہوتے ہیں فرمایا سمجھو تمام تر مشرک بھی ہوتے ہیں جڑے خدا نو نہ منتے وہ بھی ہوتے ہیں رب کریم نے سوال کیتا ہم سارے نو اس چیز دا علم ہے کہ آج بادشاہی رب یزل دی ہے آج بادشاہی اس رحمان اور رحیم ذات دی ہے آج بادشاہی اس قدرت والے دی ہے وہ دے باوجود بھی نہ نبی بولے نہ صحابی بولے نہ تابعی بولے نہ اہل بیت اطہار دا کوئی فرد بول سکیا نہ کسی ولی جتنی پاور آئی نہ سائنس کو پاور آئی کس سے بندے جتنی ہمت نہیں رب کریم نے جو دیکھا بولنا والا کوئی نہیں فرمایا بیٹھو میری طرف للہ الواحد القہار فرمایا میں قہار کی بادشاہت ہے میں ہی ہاں
تو میں دسیا نہیں مالک یوم الدین میں یہاں جلستین دا مالکا ہم دستا رہے گئے ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین تو ہم دسیا نہیں کبھی کسی کونسلر دی بارگاہ تیرا سر جھکیا پہ کبھی جناب جا کے یتامات کے سامنے کھڑا کبھی جناب سورج کے سامنے پوجا ہو رہی ہے کبھی چاند خدا منیا جا رہا ہے کبھی کتا نو اپنے ہاتھاں نال تراش کے انہاں نو خدا مننا ہوں آج دستن دسیا رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو تانوں پیدا کرن والا بھی میں ہاں تہاڈی سننی بھی میں ہی ہے تسی دعا دا مستجاب بھی مینوں جانو تو میں دسیا نہ اہدنا الصراط المستقیم تسی کی کر کے آئے کی کیتا ہن قبلہ اتھے ٹیما کھڑی ہے اس سے میں جس مقام پہ آپ حضرات نے لے کے آنا چاہتا ہوں 14 منٹ جس مقام پہ پہنچ دیا لگے وہ مقام یہ ہے اٹھے ٹولے کھڑے اس سے پھر ٹولا آ جاسی اے رب کریم اسی تینوں رب بنیا تیرے محبوب محمد عربی نو تیرا پیارا محبوب بنیا تیرے جڑے بزرگان جڑے ولی اکمل ہن انہوں تیرا نیک بندہ بنیا مولا نمازہ بھی پڑھیاں مولا ساڑھے کو مر جاوے آتے جنازہ بھی ادا کر دے اسے مولا اسی جنازہ تو بعد دعاواں بھی مگیاں یا رب کریم اسی دعاواں تو بعد اور بھی پوری زندگی جنہ تائیں زندگی رہی اسی اپنے احوال دے بچنا ڈالے کہ وہ دادے دا ختم بھی پڑھیں دے رہے مالکہ معاف نو کردہ ہر دکھ کھچتے نو یاد کیتا ہر خوش کھچتے نو یاد کیتا ان رب کریم دی گل سننا رب کریم نے فرمایا لوگوں ان رب بولیا ساڑھے برگی آج کل دے مسلمان دے نال فرمایا ٹھیک ہے تیرا عقیدہ تا درست تھا پر کھلے نا عمال نامہ کٹنے کا دعا ورکا کاٹے دی چوتھی لائن تیرا پیو مرے آئے تو مولوی صاحب نے ساتھ کے جنازہ تا پڑھایا دعا تا تو والے صاحب واسطے منگی پوری زندگی ہر سال تو بعد تو اپنے والد صاحب دی یاد دے وچ قرآن تا گھر پڑھائے اس تو اگلی لائن دیکھنا پیو مرے آئی تے تو میں نے یاد کرن دی حد کر چھڑ دیا آئی پتر پرنایا ہو تو میں نے یاد بھی نہیں کی اے سوال ہے رب کریم کا اور اس کا جواب یقیناً آج کل 100 دے وچوں ایک بندہ ہی دے سکتا ہے وہ بھی شاید یہ سوال ہے رمضان کا اے میرے مالک نے سوال کرنا ہے کہ باپ مرے تو تینوں یاد آ گیا نا ماں مری تو تینوں میں یاد آیا تیری نوکری دے خطرے تیرے جناب سر تے منڈاون لگے تو موڑ کو تو بڑے سجدے کیتے تو تنخواہ بدمامنی آئی تے تو لانا چاہ کے سجدے کیتے تیری رزق کی کمی پئی تے تو آ کے بڑیاں نمازاں پڑھیاں وہ بندہ نادا تیرا پتر بیمار ہویا تو خدا دے نمازاں پڑھیاں پتر صحیح ہویا تے شادی کرنے لگیا کی تو ہوئی اس وقت بھول گیا تھے میں اس وقت تو میں نے یاد نہیں کیتا وہ قبلہ رب کریم کا سوال ہے فرمایا کیا تو میں نے رب صرف اور صرف دکھا واسطے رکھے جدو سوکھا گیا تو میں رحمان نو چھڑ کے شیطان دی طرف ہوں کر بیٹھا اس سوال کا جواب اس مقام کے دینا کو اسی آیت کے ساڑھے کل بہانے ہیں ہاں بھائی شراب کیوں چلی بڑی شادی تے استاد جی بچے آنے ٹھیک ہے دنیا داری ہے بہانہ استاد بھی مان لیا برا بھی مان لیا بابے بھی مان لیا لیکن رب کریم دی بارگاہ چھے بہانہ نہیں چلا ہاں بھائی بڑی شادی تے رقص دی محفل ہوئی پوری رات میں تسی ستے نہ سمن دیتا پوری رات جنہیں گانے نہ سننے چاہتے انہوں بھی تسی سنائے پوری رات تسی لوگاں نو گرن گرن جو دعوتاں دتیاں کہ اسی مسلمان ہیں اج ساڈے گھر کنجر خانہ ہونا ہے آ کے تسی اپنی آنکھاں نالی بے حیائی دا اہتمام کرو خود تو گناہ کیتے لوگاں نے بھی بلایا اسا پوچھتا تھا اکثر اساجی منڈے گھنڈے جی خیر ہے جی یہ نظام چلتا ہے جی لیکن مالک نام یہ سارے جواب نہیں سننا اتھا جواب دینا پہنچی اتھے حساب کا میں دیں گئے رب کریم نے پوچھنا ہے اور ایک ایک چیز کے بارے پوچھنا ہے اور میرا بھائی گھبرانا ہے اتھے افسوس ہونا ہے پوری زندگی تے
کی کر کے آئے کس مقام وچ رہے میرا بھائی سمجھنا اس چیز نو رب کریم نے سورہ بقرہ دے مقام دے اندر کمال دا نقطہ دیتا فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جنہاں دے وچ کوئی ایمان دی رتی رہ گئی نے ادخلوا فی السلم کافہ فرمایا داخل ہو جاؤ اسلام دے وچ تے ہو پورے دے پورے اسلام دے وچ داخل ہو جاؤ اور پورے دے پورے آدھے تتر اور تے بٹیر بن کے رہن دی گنجائش نہیں ہے اے نہ ہوئے کہ تو آ کے نماز بھی پڑھ رہے تے پہلے صف وچ نماز پڑھے تے گھر جا کے گال بھی مان تو پہلے کڈے فرمایا اسلام دے اندر تو پورا داخل نہیں ہویا او باہر گلیاں دے وچ چوکاں دے وچ تو بڑا جناب للکارے مارے اور دی بہن دی حفاظت کرنے والا بنے اور بڑا باغیرت اور عزت والا بنے لوگ کہ تم کسی نے دی بہن دا نمبر ملا نہیں اسلام دے داخلی نہیں ہے لوگاں دے وچ ممبر رسول تے بیٹھ کے تقریرا ہوویں گھر جا کے اودے ہی عمل نہ ہوئے اسلام دے وچ داخل پانے نہیں ہے فرمایا ادخلوا داخلو فی السلم اسلام دے وچ کتنا کافہ مد متصل لا کے دسیا فرمایا کافہ علماء اب حضرات میں سمجھاونا میں چاہوں تو شاید نہ سمجھا سکا مدات قرآن کریم کے اندر بھی مدہ لگی ہوئی ہوئی ہے یہ مدہ قبلہ لکھیا گیا ہے کہ تنوین بیعینی ہی تعظیم کی خاطر آتا ہے اور مادنو جتنا رب کریم نے لمحہ کیتا فرمایا کافہ علماء نے لکھیا کہ ان دو تو اڈھائی الف کے برابر کھچنا ہے یعنی کہ آپ آزاد میں آسانی دے نال سمجھاوا اس خوش نو بند کر کے نا ایک ایک انگل کر کے ایک ایک آرام سکون دے نال کھول دے آونا ہے جتنی دیر اس مٹھ نو کھولن تے لگدی اتنی دیر اس کاف دی کار نو لمبا کرنا ہے فرمایا جتنی دیر لمبائی تے لگ سی نا علماء نے لکھیا فرمایا جتنا لمبا ہو رہا ہے نا اتنا ہی حکم سخت ہو رہا ہے فی السلم کافہ فرمایا اسلام دے وچ داخل ہو جاؤ تے پورے دے پورے ہو ولا تتبعوا خطوات الشیطان فرمایا اگر تسی ادھے اسلام میں داخل ہوئے تے ادھے شیطان دی مننی انہو لکم عدو مبین تن ہون تک سمجھایا نہیں آدم کو لائے کہ ہون تک تن دسیا بھی شیطان تیرا دشمن ہے ہون تک کو دیکھو جن نہیں چھوڑا سکیا بھائی دیکھو آج ایسا کیا کر دے پائے آپ حضرات سمجھو اس چیز ہاں بھائی تو چھے تو ٹوپی نہیں رکھتا اس آگی سیب دے ٹوپی رکھا وزن رکھا تو پیڑ ہوگی شادی ہوتی ہے کہ تم نہیں آکھے بھی کلہ رکھنے لگیا پیڑ ہوتی ہے لاؤ کہ جڑا اگر رسول اللہ حکم ہوئے اس وقت تیری مجبوریاں جدو تیرا اپنا شوق ہوئے جائز ہاں بھائی کالا سن نہیں پاؤنا اس شادی کی تو مانا ہے وہ بھائی اگے سارا دین تو سیکھ کے عمل کریں گا میں آپ حضرات کو پوچھتا گھر دے وچ آپ حضرات ختم پڑھا دے ختم اس کی شروع کر دیں سورہ ملک تو ختم جا ہوندا جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے درود تے آج تک کدی کسے پوچھا کتے لکھیا آج تک کسے پوچھے نہ کسی یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ استاد جی اتنا جو قرآن ہے کو 540 رکوع ہے تو سارے مخصوص رکوع کیوں پڑھ دے نہیں پوچھے وجہ اسی لوگ پوچھتے کتھے آ اتھے جا کے پوچھنا جتھے اپنی بچت کرنی ہو یاد رکھنا قبلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اس دین دے اندر جتنی کی نرمی ہے نا صحیح اتنی کی ہی نرمی گئی ہے اور جس مقام تے رب کریم نے قانون سخت کیتا ہے آپ حضرات دیکھ رہے ہو پورا سال حکومت ریلیف دے دی ہے جی ایک موٹر سائیکل دے اسی جٹ لوگا 4 بندے بھی بیٹھ جانے ہیں 5 بھی بیٹھ جانے ہیں لیکن بین لگتا دفعہ 144 لگی جی ڈبل سواری منع قانون سخت ان 4 بندے جانا ہے بھامے غریب ہے موٹر سائیکل 4 جا سکتے انہیں ہے کہ نہیں سارے اس وقت کیا ہوتا ہے قانون ہوئے لیکن سخت ہو گیا یار رب کریم جو پوچھ لیا وہ ظالم ایک دنیا دا انسان جس کو نماز بھی نہیں آتی اس دا حکم تو تم یہ منیا کہ تم اپنا جناب پیٹرول ادھارا بھی لے کے سار لیا تو میں کل جہانہ دا بادشاہ ہاں تو میری کہیں نہ مننی میں تینوں آکھیا نماز پڑھ تو سجدہ نہ کر سکے میں تینوں آکھیا زکات دے تو آکھیا پیسے رکھ دے میں تینوں آکھیا چگلی نہ کر تو آکھیا جی ویسے کب دے رہے ہیں میں آکھیا جی غریبہ تے ظلم نہ کر کہ جی ہے ہی ہو جیا
سمجھتے صحیح اور ناداں ایک مقام آنا ہے، روز محشر آنا ہے اور تیرے کو حساب لیا جانا ہے۔ اور قبلہ علماء نے لکھیا فرمانے نے گناہ کون کرتا ہے؟ اس چیز کو سمجھیں، مفسرین نے کتب بری لگا کچھ ہے کیا نہیں، اے متواتر سوال ہے، متواتر قبلہ گناہ کون کرتا؟ علماء نے لکھیا جن موت کا ڈر نہ ہو۔ گناہ کون کرتا؟ جن موت کا ڈر نہیں، جن موت کا ڈر ہے وہ گناہ کرتا۔ حقیقت ہے، حقیقت کہ عمومی طور پہ آپ حضرات دیکھو نا جی، اصل لوگ جوانی جو بڑے بڑے جناب چھوٹے لا کے رکھ دینے ہیں، جدو آندھی نا بزرگی، جدو آندھی نا چٹی داڑھی، اس وقت کو 100 دے وچ کو 5 بندے جڑے ہیں نا وہ حیا کریں دے یار ہن چٹی لائے پئی ہوں ہوندا تے ہے کچھ نہ گوڑے سیدھے ہوندے نہ میرے کول تلے ہویندا تے نہ اوتے ہویندا ہن میں کرن جو کہ ہاں کوئی نہیں چل داڑھی رکھ لئی سر تے کو تھوڑا جہا صافا بن نہیں تے ہن کو رب رسول دکھا دے۔ لیکن مالک العالم جیسا اللہ کمال دیکھ، رب کریم نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، او بندہ ناداں تیری 100 سال عمر ہو گئی ہے، 99 سال غفلت وچ گزارے ہے، اج میں رب کریم کی بارگاہ چ آیا ہے، چل اسی اے بھی نہیں آدے کو بندہ لے کے آ، کوئی جناب سفارش لے کے آ، کوئی ضمانت لے کے آ، اسی اے بھی نہیں آدے 40 دن لگاتار پڑھ ایک میری صرف اپنی اب دے وچوں ایک ندامت دا آنسو دے چھڑتے ایک جھوک کے سجدہ چکر میں رب کریم کے معاف کرنے تیار ہوں، پر ایسا کرتے بھی دینا نا 100 سال عمر ہو گئی، داڑیاں سا منام نہیں کرتی، جیاں نہ حق اسی کھاونا ہے، چوکالے نگالی اسی کرنی ہے۔ اچھا کتنی گلی ہوندی لوگ گلی جناب میں بھی کافی حضرات نے دیکھیا بھی اپنے گھر تو نہ گئی انہیں 2 اٹا اگر آپ چھوڑنے بھی کی یہ گلی تمل نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں، پوچھا جائے انہوں بابا تینوں کیا فائدہ؟ نہیں فائدہ تو کوئی نہیں، چلو صحیح ہونی ہے۔ تو قبلہ کیا ہے؟ وہ صرف شیطانی کرائی ہے، اس 2 اٹا رکھائیں گے بھی سونے اے اٹا کہیں رہا سے آمن آلی تیری نسل اس تے قبضہ کرے سی تینوں لیتر لگ دے رہا سے۔ سمجھ آ رہی تیری گل نہیں؟ تو خدا رہا قبلہ سی موت کو یاد کر، اسانو موت حقیقت بول چکی ہے، اور اگر یاد رکھنا میرا بھائی اگر موت یاد ہو گیا، اگر موت اسانو اج یاد آ جائے اور اس چیز نو اپنی یقینی طور تے دل کے اندر اسی اٹھا گہرائی دے نال بہار لگے کہ اسا بھی مرنا ہے۔ اج بے نمازی کوئی نہ رہ سی، دکان تے کھلو کہ کوئی جناب گھٹ کوئی نہ تلے سی، جی بہن دا حق کھاون لگے ایک باری تے سوچے سی، یتیماں دے حق تے قبضہ کر دے ہوئے ایک باری تے موت یاد آ سی، قبر کی گنجائش نکل سی، یاد آسی کہ اندھیری قبر ہے، اور اگر اس یتیم دا حق کھاتا، اس یتیم دے سر تو سایہ چھکیا، کسے دی دھی بہن دی چادر تطہیر نو پامال کیتا، کسے غریب دی عزت دا تقدس جناب ضائع کیتا، کسے گواٹی دا حق کھاتا، تو یقیناً تو موت یاد ہوئی تھی عمل نہیں کر سکتا، پر نہیں ہے یار سمجھو۔ امام نے لکھیا ہے نا جس طور پہ نازا تھی دنیا ہم وہ بھی زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ مجھے تنویہ تو بڑا یاد ہے ڈاکٹر ڈیوڈ کتنی جگہ فتح کی تھی، تنویہ تو بڑا یاد ہے جناب منگول کتھوں نکلے تو کتھے انڈیا تا یاد جو نہ قبضہ کیتا، تنویہ تو بڑا یاد ہے قبلہ سلطنت یمنی کتنے سال تک چلی، تنویہ بھی یاد ہے سلطنت عثمانیہ کتنے چلی، تنو باقی ہر شے یاد، تنو فلمہ دے ہیروہ دے نا یاد، تنو تاریخہ یاد، تنویہ بھی یاد پاکستان بڑیاں کیویں قربانیاں دتیاں کیویں، وہ ظالمہ نو یاد تے تنو خالد بن ولید دیاں 9 تلواراں ایک جنگ کے ترٹیاں نہیں یاد رہی ہیں، تینو صدیق اکبر دا سارا زمان چاہ کے موٹے درات کے حضور دے قدمت پیش کرندہ نہیں یاد آیا، تینو بلال حبشی دے جناب والا ریت تکتی دے اٹھتے او جناب لائے ہوئے نعرے توحید دے یاد نہیں آئے، تینو نہیں یاد آیا تے ابو ذر غفاری دی مار نہیں یاد آئی، تینو نہیں یاد آیا تے محمد عربی دے طائف والے پتھر نہیں یاد آئے، تینو نہیں یاد آیا تے محمد عربی دے اور مسجد نبوی دے وچ کیتے ہوئے سجدے بھولے ہیں، اگر نہیں یاد آیا تے غار حران بھول گیا ہے، فرمایا ظالما انہا طریقہ جو تینو کچھ نہیں لگنا، آنا آج محمد عربی دی نسبت حیا کر، روز معاشر ہوسی، آقا علیہ السلام تینو خود بلا کے اکثروں فرشتے ہو جو جنت عطا کرتے ہوئے سارا بلا اور یاد جو نہیں خود اپنا فسانہ بھول گئے اور ان کو جگانا یاد رہا،
پر خود ہوش میں آنا بھول گئے اور اذانیں آج بھی آتی ہیں۔ جی قبلہ رویا امام فرماتے تھے ظالموں بلال حبشی اذان دینا آئی مسے 50 گھراں تے آواز جاندی آئی پر پورا مدینہ اکٹھا ہو کے مسجد نبوی نماز پڑھتا۔ خانہ کعبہ کے اذان دینا آئی مسے 8 گھراں تے آواز جاندی آ پر پورا مکہ سمٹ جاندا آئی مسجد الحرام دے اندر اذانیں آج بھی آتی ہیں مسجد کی فضاؤں میں۔ بس جس ضرب سے دل تھم جاتے تھے وہی ضرب لگانا بھول گئے۔ اے امام نمازہ کیوں بھولیاں، اذانہ دیا سلامہ کیوں نہیں سنی دیا، سانو کیوں نہیں یہ تمام تر نیکیاں کرن دی توفیق لگ دی۔ اے امام قرآن گھر تے پیر پر کھل دے کیوں نہیں، اے امام گھر تے بے ٹگٹے ہیں پر ساڑیاں دیاں دے سیران تے کیوں نہیں آتے۔ اے امام مساجدہ تے بڑھ گئیاں پر بریدیاں کیوں نہیں، اے امام مدرسے تے بڑھ گئے پر ویران کیوں ہیں، اے امام خانقاہ ماتا ہیں پر فیض کیوں نہیں پہ ملدا۔ آپ نے ایک ہی گل کی تھی، فرمایا اگر اس نکتے تے غور کی تو فرمایا چہرے کو تو دیکھا آئینے میں، توجہ فرمانا نے چہرے کو تو دیکھا آئینے میں، فرمایا شیشے دے وچ مڑ جا کے اپنا منہ تے دیکھیا۔ امام کیا کرنا آئی، فرمایا چہرے کو تو دیکھا آئینے میں پر تو نے داغ نہ دیکھا سینے میں، داغ نہ دیکھا سینے میں، وہ جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اور میں تم ایسا زندگی کے اندر دل آیا، ایسا دنیا داری تھی، دنیاوی گفتگو اور محض کے اندر تو پھنسیا کہ تینوں قیامت بھی بھولی، تینوں مرن بھی بھولیا، تینوں معاشر بھی بھولیا، تینوں برزخ بھی بھولی، تینوں قبر کی وحشت بھی بھولی، اور میں بھی تو دائیں کہ تینوں خدا نو سجدہ کرنا بھی بھول گیا۔ یاد رکھنا قبلہ وفا دا بدلہ وفا ہوندا ہے۔ رب کریم نے فرمایا ہر جزا اور احسان الا الاحسان، فرمایا نیکی کرے سے دو اور بدلہ میں تے رب کریم نیکی دے سا۔ اور اگر تم جفا کر کے آنے رب کریم دی دیتی ہوئی طاقت دا غلط استعمال کرے، لوگاں دی عزت تے ہاتھ پاویں، لوگاں دے جناب تمام تر معلومات جتنے ہیں انہوں جناب چگلیاں دی صورت دے اندر، غیبتاں دی صورت دے اندر لوگاں دے اندر انہوں دی تشہیر کریں، دکھ دے اندر تے رب نو یاد کریں، خوشی دے اندر رب نو پسے پشت رکھ چھڑیں۔ اور قبلہ آخری گل کو سمجھنا ٹائم ہو گیا بالکل ختم۔ آخری گل یہ کرنا چاہنا میں آپ حضرات نو عرض کرا، نکاح واسطے مولوی نو بلایا جاتا ہے، مولوی نو بلا کے قبلہ نکاح پڑھایا جاتا ہے، نکاح پڑھا گیا تو استاد جی ہم دعا فرماؤ، حالانکہ یاد رکھنا نکاح دے وچ دعا نفر سے نوازے دے، سمجھ آ رہی میری گل؟ دعا کس کو منگائی جاتی ہے؟ چونکہ دعا مقصد عبادت ہے، دعا کی ہے عبادت کا مقصد ہے قبلہ، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، فرمایا دعا مانگ تیرے قبول نہ ہوئے تو گل چکر رب کریم کے فیصلے، فرمایا مانگ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا تم مانگ تیرا رب سنتا بھی ہے قبول ہی کرے گا۔ دعا کیوں مانگے گا؟ اچھا کدی یہ ہوئے ہوئے میں آپ حضرات نو آپ دی طرف سے عمل دے سکھا چھڑنا، کدی یہ ہوئے ہوئے آپ حضرات آئے ہو اذان دیتی ہے جمعے دی سارے نو اکٹھا کر کے پہلے دعا مانگیے پیچھے نماز پڑھیے، یا پہلے دعا مانگ لیے پیچھے سارا دے ساری رات میں فرماندی رہی، یا پہلے دعا مانگیے پیچھے قرآن پڑھ لئیے، ہمیشہ پہلے نماز پیچھے دعا، پہلے قرآن مجید کا ختم پیچھے دعا، پہلے محفل پیچھے دعا، پہلے لنگر برتاونا، دعا پہلے جنہ پیچھے کیوں مانگی گئی؟ وہ دی وجہ یہ ہے کہ سارا کچھ رب دی بارگاہ پیش کر کے نا ہن آپ چمین دے مولا اے ویکھیا نو مسئلہ او کام نکال چھڑیا، اسی اے بھی کیتا ہن تے پیا نے مولا اے ساڈیاں انتظامن اے ساڈیاں عرضن انہاں نو قبول چ کر، ہن ایمانداری دے نال کرو۔ مولوی آیا بیٹھا نکاح پڑھے، اس لیا نکاح پڑھا، ہن اس مقام نے دعا ہم دعا جو کیا کہ مولا کل رات دی ساری رات کنجر نچیں دے انہا کنجرہ ہم تو پیسے سٹے، سمجھ آ رہی گل نہیں؟ یا اللہ اگر قبول ہی نہیں دیا دعا قبول کر ہو گئی، قبلہ کرنا ضرور کوڑیاں کرنا، پر یقین رکھنا ڈاکٹر جڑو کوڑی دوائی دینا نہ شفا ہو دے نالے لگدی یا باری تعالی انہاں سارا دے چار دے ہو گئے، انہاں لوگاں دیاں دھیاں بہناں نو سدیا ہے، اپنی دھیاں بہناں اکٹھیاں کر کے پرات کٹی نے تے انہاں نچایا نے او قبول کر، یا باری تعالی انہاں سارا دے حلال دا پیسہ ہے، انہاں حرام تے سدے قبول کر ہو گیا، تو جدو کام چنگا کیتا کوئی نہیں، اور مولوی غریب دعا مانگ کے کی کرے؟ وہ کام کا چنگا کرو،
کوئی نہ ہوئے نا قبلہ بھی ساری رات ہی نہ محفل کرائی ہے یا باری تعالیٰ ساری رات یار محفل نو چھڑو حضور دی حدیث مبارکہ سماعت کرو سیاستہ دی حدیث حضور فرمایا ایک بندہ ہے مسلمان سوتے دی نماز عشاء دی نماز پڑھی اس جماعت دے نام تے چپ کر کے گیا سائے نہ عبادت کی تھی نہ نفل پڑھے نہ اور کوئی عمل کیتا ستا دمی اٹھیا سدھا آ کے فجر کی نماز مڑ جواب نال پڑھی اس میں محمد عربی وعدہ پیا کرے نا پوری رات عبادت کرن دا ثواب میں لے دے کچھ بڑا کام تک آنا یار قبلہ اس واسطے عرض ہی ہے اگر جڑا صبح سن دکھ دے وچ یاد آندا ہے نا یقین جانو او جڑا دکھ ہے ساڈا جناب تمام تر معاملات سنبھال نہیں رہنا سارا خوشی دا مالک بھی وہی ہے سارا خوشی دا مالک بھی وہی ہے جن دکھ یاد کرنا ہی نہ ان خوشی بھی یاد کر اب حضرات نو عرض کرا کہ تو کسے دے بچے دا ہوئے ایکسیڈنٹ تے میں مٹھی کے قبلہ ہودا تمام تر جتنا بھی ہے ہودا معاملات سنبھال لواں تے سنبھال کے بچہ ٹھیک کر کے دیواں پیو نو پیو جڑا پیو دا بڑا راضی ہوے تے بڑا خوش ہوے تے مینوں آ کے یار 5000 روڈ دے لوڑ ہے تے میں او بھی دے چھڈا چڑھ گیا او دے حساب اسے پتر دی او دے شادی تے باقی نو سدے مینوں نہ سدے کی تو یار جائے تینو اولاد دیتی جائے ہوں دی زندگی کیتی جائے ہوں علم دیتا جائے ہوں ایک ایک سیکنڈ بعد فراہم کیتا اس تیرے تے اتنے احسان کیتے جدو خوشی دا ویلا آیا اسے رب نو بلا چھڑے خدا را اس چیز تے عمل کیتا جاوے دعا ہے رب جسر دی بارگاہ دے وچ اللہ رب العزت ساری حج معروضات قبول فرماوے آپ حضرات 2 منٹ اور بس ہو کے ملا نمبر 1 تو پہلا اعلان ہے اسمات فرما دو آج ناصر سیالوی والد حافظ امیر صاحب انہوں نے